یہ بتائیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنا یہ کتنا مشکل کام تھا اور کس طرح مینیج کر لیا؟ جب آپ کا کوئی گول آپ نے اچیو کرنا ہو نا تو آپ کو ڈیوٹی ہے آپ کی چاہے جتنی مرضی مشکل ہو تو آپ کو بڑی آسان لگتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ ڈیوٹی بھی کرنی ہے، چھٹی بھی نہیں لینی اور اسلام آباد بھی جانا ہے۔ ترقی جو ہوتی ہے نا وہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ میں 2006 میں بھی ٹریفک وارڈن تھا، آج بھی ٹریفک وارڈن ہوں۔ امپرومنٹ سر یہ ہوئی ہے کہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا، میں آبد سے ڈاکٹر آبد بن گیا۔ جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہو ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، آپ نے پروموشن ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ تعلیم رکا، نظام رکنا نہیں چاہیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہو، سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ ہو اور آپ کی پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد نذیر جو کہ ٹریفک وارڈن پولیس میں جاب کرتے ہیں۔ بڑی منفرد کہانی ہے، موٹیویشن کہانی ہے کہ 2006 کے اندر یہ ٹریفک پولیس وارڈن میں یہ جاب کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور بڑے مشکل سے ٹائم مینیج کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے پھر LLB کیا، پھر MSc کی، پھر MPhil کیا اور آج انہوں نے PhD کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ تو آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سفر کتنا مشکل تھا اور کس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو مینیج کیا، کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے جاب بھی کرنی ہے، آپ نے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسٹڈی بھی کرنی ہے اور کرنی بھی آپ نے PhD کی ڈگری ہے۔ سر یہ بتائیں کہ PhD کی ڈگری حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنا یہ کتنا مشکل کام تھا اور کس طرح مینیج کر لیا؟ سر جب آپ کا کوئی گول آپ نے اچیو کرنا ہو نا تو آپ کو ڈیوٹی ہے آپ کی چاہے جتنی مرضی مشکل ہو تو آپ کو بڑی آسان لگتی ہے۔ علم کی جستجو تھی میرے اندر کہ میں جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، ڈیفینیٹلی یہ شروع سے تھی جب سے میں شعور میں آیا ہوں، اسی کی وجہ سے میں آج اس لیول پہ پہنچا ہوں۔ ڈیوٹی آرس کو مینیج کیا میں نے، اپنے فیملی کو بھی مینیج کیا اور ڈیوٹی بھی کی ٹریفک وارڈن کی 8 گھنٹے چوک میں کھڑے ہو کر، اور 17 سال میں میری کوئی مین پوسٹنگ نہیں ہے، مطلب کسی آفس میں نہیں ہے، کسی جو ہے نا وہ اور جگہ پہ نہیں، میں نے فیلڈ میں ڈیوٹی کر کے تو اپنی ڈیوٹی بھی کی اور اپنی اسٹڈی بھی مکمل کی، اپنے سارے دوسرے معاملات جو ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے میں نے۔ اور لیکن سر جب میں نے MPhil میں ایڈمیشن لیا NDU اسلام آباد میں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ریگولر میرا سیشن تھا اور میں نے جو نا وہ وہاں پہ پھر میرے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ ڈیوٹی بھی کرنی ہے، چھٹی بھی نہیں لینی اور اسلام آباد بھی جانا ہے۔ تو سر اس کے لیے سر میں نے ڈیوٹی آرس کو مینیج کرنے کا ایک پلان کیا۔ اس کے لیے جو میری ہیلپ کی میرے چیف CTO صاحب نے ہمارے کی، CCP صاحب نے مجھے پرمیشن دی، اور اس میں سر یہ تھا کہ میں نے یہ پلان کیا کہ 17 گھنٹے اگر 16 گھنٹے میں اگر نان اسٹاپ صبح 7 بجے سے لے کر رات 11 ساڑھے 11 بجے تک ڈیوٹی میں کرتا ہوں تو میں اس طرح جو ہے نا وہ اپنی اسٹڈی مکمل کر سکوں گا، MPhil کر سکوں گا۔ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میں نے ایک پلان تیار کیا۔ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے سر میں نے جو ہے نا وہ صبح 7 سے لے کر 3 تک، صبح 7 سے 3، 3 سے 11 2 شفٹیں میں نے ڈیوٹی کی، 17 گھنٹے میں چوک کے اندر ہی رہا، فرائیڈے کو، سیٹرڈے کو، سنڈے کو۔ سنڈے ڈیوٹی آف کرنے کے بعد اسلام آباد کے لیے نکل جاتا اسٹڈی اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے۔ سنڈے رات کو سفر کرنا، منڈے کی صبح اپنی جو کلاسز تھیں اور تعلیمی نظام تھا اس کو کنٹینیو MPhil کیا وہاں سے۔ اسی طرح سر میں نے 2 سال یہ سروائیو کیے، ڈپارٹمنٹ میرا پورا جانتا ہے، CTO صاحب کی مہربانی ہے، اور اس سے سر مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میری ارننگ بھی جاری رہی، میری اسٹڈی کا سفر بھی نہیں رکا اور میری جاب بھی جو گورنمنٹ جاب تھی میری وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسٹڈی آپ نے جب آپ بھرتی ہوئی 2006 کے اندر، گریجویشن آپ کی ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس محکمے کے اندر آپ کی پروموشن بھی ہونی تھی یا ہوئی ہے؟ آپ نے یہ بھی سوچا تھا کبھی کہ ہو سکتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ سر جب ہم ایز اے ٹریفک وارڈن بھرتی ہوئے تھے تو سب انسپیکٹر کا رینک تھا ہمارا، تو اس وقت تو ہم 2006 میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک یہ چیز، لیکن چونکہ ترقی جو ہوتی ہے نا وہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم تو ترقی نہ ہو سکی، ڈپارٹمنٹ میں کچھ جو ہے نا وہ پالیسی ایسی تھیں کہ جو ہے، تو میں 2006 میں بھی ٹریفک وارڈن تھا، آج بھی ٹریفک وارڈن ہوں۔ امپرومنٹ سر یہ ہوئی ہے کہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا، میں آبد سے ڈاکٹر آبد بن گیا۔ جو ڈپارٹمنٹ کا کام ہو ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، آپ نے پروموشن ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔
تو یہ ڈپارٹمنٹ کو بتانا چاہیے کہ پروموشن کیوں نہیں ہوئی. کیا بتائیں کہ حاجی صاحب نے آپ کو کیا کہا ہے؟ حاجی صاحب تو بڑی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. جی حاجی صاحب ایک میری لولی شخصیت ہیں. وہ ہمارے سی ٹی صاحب لاہور بھی رہے تھے اور ابھی آئی جی پنجاب ہیں. وہ تو پوری پنجاب پولیس کے لیے ایک ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک انتہائی محبت کی جو ہے نا وہ نگاہ رکھتے ہیں اور تمام پنجاب پولیس ان سے پیار کرتی ہے. تو یہ حاجی صاحب کی ایک اسپیشل جو ہے نا وہ ایک میرے لیے ایک خاص قسم کی شفقت تھی. آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا حاجی صاحب مجھے بہت پیار کر رہے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کو مزید جو ہے آپ کو تعلیم کا نظام رکنا نہیں چاہیے. ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہو, سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ ہو اور آپ کی پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہو. یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ نے جب آپ اسٹڈی کر رہے تھے تو کسی اور محکمے میں آپ نے اپلائی کیا جاب کے لیے؟ سر جاب کے لیے اب 2009 سے پہلے میں نے اور 2011 کے بعد میں نے سی ایس ایس وغیرہ کی میں نے اٹیمپٹ کی تھی تینوں, لیکن انفارچونیٹلی میں وہاں پہ کامیاب ہو گیا. اس کی سر ریزن یہ تھی کہ اس کو اتنا ایکسپوجر میرا نہیں تھا, اسٹڈی امپروو نہیں تھی. لیکن سر یہ جو مسلسل جو میرا اسٹڈی سے بستا رہنا نا وہ ابھی اس لیول پہنچ گیا ہوں کہ مجھے کافی چیزیں جو بہتر ہوئی ہیں. تو ابھی سر اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں لیٹس سی کہ ابھی کیا بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کس سبجیکٹ میں کی؟ میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایچ ڈی کی, ایم فل کیا پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی میں, ایم ایس سی کرمنالوجی اینڈ سیکورٹی اسٹڈی کی اور ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا. ٹھیک ہے. اچھا, کبھی سارے ٹینور کے اندر کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ جب آپ نے کہا کہ اب میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے اور تھک گئے ہوں, گھر کو مینیج کرنا ہے, ڈیوٹی کو مینیج کرنا ہے, اسٹڈی بھی کرنی ہے, پھر اتنی دور جانا بھی ہے؟ سر لمحات تو انسان ایک نیچر ہے نا, اس کی انسان کی نیچر کبھی جب خوشی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, انسان جب غمی دیکھتا ہے تو پھر غم ہوتا ہے. بہت سے ایسی اسٹیجز آئی جہاں پہ مجھے فنانس کا پرابلم تھا, جہاں پہ مجھے ڈیوٹی مینیج کرنے کا پرابلم تھا, جہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ ایک سٹریس تھی ایک فیملی کی طرف سے, ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو لیکن سر الٹیمیٹلی میرا گول وہی تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, تو میں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ سر اس کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے, اس کے لیے میں نے ہر لمحہ ہر ٹائم میں نے محنت کی ہے اور آج الحمدللہ. اچھا, ڈیوٹی بڑی ٹف ہے, گرمی کے اندر, سردی کے اندر, طوفان آ جائے, کوئی مشکل آ جائے تو آپ نے اپنی ڈیوٹی سے انجام دینی ہوتی ہے اور آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, تو کتنا مشکل؟ سر ڈیفینیٹلی ایک یہ فزیکل جاب بھی ہے, ایک مینٹلی جاب بھی ہے, یہ آپ دماغ کا بھی اپنے ہاتھ رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نہ کرے ہلکا سا بھی آپ دماغ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر موٹر سائیکل لگ جائے گی, آپ کے اندر گاڑی لگ جائے گی, آپ کو کسی اور ایکسیڈنٹ کا ہو جائیں گے. تو سر بات یہ ہے کہ چونکہ ایک پولیس ایز اے پولیس آفیسر, پولیس ہماری ذمہ داریاں تھیں, ہم اس سے میری یہ روزی روٹی ہے, میری جاب ہے یہ میری, تو میں اس کے ساتھ ہمیشہ سنسیئر رہا اور میں نے پوری جو نا وہ ذمہ داری سے اور پورے طریقے سے میں نے ڈیوٹی. اب کیا کرنے والے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ سر دیکھ رہے ہیں انشاء اللہ جی آگے ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی کے بعد اپرچونٹی جو بہتر, کیونکہ انسان کی ایک مائنڈ انسان کا نا کہ ایک بندہ ایک اسٹیٹک ہو جاتا ہے, وہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے سر اپرچونٹی کا جو دیکھ رہے ہیں, اگر انشاء اللہ کوئی ایسی اپرچونٹی مجھے ملتی ہے تو میں ضرور اس کو جو ہے نا دیکھوں گا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے کہ کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. 2006 میں یہ بھرتی ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایل ایل بی کی, پھر ایم ایس سی کیا, پھر ایم فل کیا, پھر آج پی ایچ ڈی کر لی ہے. تو اگر انسان نے آگے بڑھنا ہو, تعلیم حاصل کرنی ہو, تو کوئی بھی مشکل جو ہے انسان کو وہ مشکل نہیں لگتی ہے. تو آج پورا پاکستان ان کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر بن چکے ہیں, ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر عابد نذیر لگ چکا ہے. تو ناظرین, یہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے, ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور آئی جی صاحب نے بھی ان کی کافی جو ہے وہ تعریف کی ہے, لوگ بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ناظرین دیکھتے رہے بول نیوز. اللہ حافظ. اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا, یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے, وقت گزر جائے گا. اب زندگی فیصلے کی گھڑی, ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی, کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے, تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی. دیکھنا اب
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।